اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بنایا اللہ نے کعبے کو محترم گھر تاکہ لوگوں کے کھڑے ہونے کا باعث بنے، اور محترم مہینے اور قربانی کے جانور اور پٹے، یہ اس لیے کہ تم لوگ علم رکھو کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم لوگ جان لو کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیما للناس۔ کعبہ، کعب کہتے ہیں ہڈیوں کا جوڑ، اور خاص طور پر ابھری ہوئی ہڈی جو پاؤں کے اوپر یعنی پاؤں کا ٹکنا، جس کے سہارے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ کعبے کی حیثیت بھی اس کرۂ زمین پر اسی طرح ہے کہ اسی کے سہارے زمین کھڑی ہے۔ گو کہ زمین گھومتی ہے، اس صورت میں اس کو قرار ہے، ورنہ اگر زمین ہلتی رہے گی اور زمین پہ ٹھہرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر زمین نہ گھومے تو اس کو قرار نہیں ملتا۔ اس قرار کی وجہ سے زلزلے، طوفان اور سیلاب رکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہی زمین کا گھومنا ہے۔ اور کعبہ جو ہے وہ زمین کے ناف میں ہے، اور پوری زمین کو کعبے کے ساتھ ایک قوت سے جوڑا گیا ہے۔ ہر گھومنے والی چیز اپنے وسط سے جڑتی ہے تو ہی گھوم سکتی ہے، کیونکہ اس کا وسط اس کو تھامتا ہے، تو ہی وہ گھومتی ہے، ورنہ گھوم نہیں سکتی، گر جائے گی۔ اس کو سینٹیپیٹل فورس کہتے ہیں سائنس کی زبان میں۔ یعنی کعبے کی مدد سے زمین کھڑی ہے، اس کو قرار ہے، اور اس کے اندر کا فساد قابو میں ہے۔ اس کی دلیل میں ایک روایت یوں موجود ہے کہ ایک موقع پر جب خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی جا رہی تھی تو اس کی کھدائی کی گئی، اور کھدائی کرتے ہوئے ایک ایسا ہرا پتھر نظر آیا، اور جب اس پتھر پر ضرب لگی تو پوری زمین ہلنے لگی۔ یہی وہ پتھر ہے جس سے پوری زمین کی رگیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ بھی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خشکی کی ابتدا جس جگہ سے ہوئی وہ نقطہ آغاز بھی خانہ کعبہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو زمین پانی سے باہر نکل کر آئی، ابھری، وہ جگہ خانہ کعبہ ہے۔ ویسے تو کچھ سائنسدانوں نے اس کے ڈائیگرام بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی شدید خواہش بھی رکھتے ہیں کہ کسی طرح اس پتھر کو دیکھیں، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ پوری زمین کا کنٹرول روم ہے، کنٹرول روم کی مانند ہے، یعنی پوری زمین کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہرحال، جس طرح کعبے کی اہمیت مادیت میں ہے، اسی طرح روحانیت میں بھی اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور میں کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو تجھ سے قوت پاتے ہیں۔ بیت الحرام، حرم اللہ کا گھر ہے، یعنی جہاں سے قوت حاصل ہوتی ہے، وہ قوت جس کی مدد سے تمام خبائث اور باطل طاقتوں کو سختی سے روک دیا جاتا ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ انسان قیام میں آتے ہیں، قیما للناس، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی صورت میں آتے ہیں۔ قیام انسان کی بہترین صورت ہے، یعنی اپنی اصلی صورت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح
مادیت میں زمین کو ساری قوتیں کعبے سے ملتی ہیں، اسی طرح روحانی قوتیں بھی خانہ کعبہ سے ہی ملتی ہیں۔ روحانی قوتوں کا مرکز بھی خانہ کعبہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تمام لوگوں کے لیے، للناس، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم والا بنایا، اس لیے کعبہ تمام بنی آدم کا مرکز ہے۔ پھر فرمایا وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ، شہر الحرام، حرمت والے مہینے، سال میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بتانا مقصود ہے کہ 4 مہینے اللہ کی قوت کو حاصل کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 کو 4 پہ تقسیم کریں تو یہ تناسب 1/3 بنتا ہے۔ یعنی ایک مومن جب اللہ سے قوت پاتا ہے، حق کو پاتا ہے، تو وہ 2 کافر پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں، اور 1000 ہوں تو 2000 پہ غالب آئیں۔ پھر فرمایا والہدیہ، ہدیہ پھر ایسے مومنین پر مال غنیمت حلال کر دیا جاتا ہے، کافروں کا مال، ان کی حکومت ان پر حلال کر دی جاتی ہے، وہ ان کو ہدیے میں دی جاتی ہے۔ مومنین پر اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین کو مسلح بنایا۔ یہ قوت جب صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تو باطل کفار کے درباروں میں گھس گئے اور ان سے کہا کہ اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ماتحت آ جاؤ، ورنہ ہم سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر یہاں فرمایا والقلائد، قلائد کہتے ہیں وہ پٹے جو جانوروں کے گلے میں ڈال کر ان کو قابو کیا جاتا ہے، یعنی وہ شریر جانور جو کفار کی صورت میں ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتا ہے، ان کو قید کرنا۔ جو اللہ کی زمین پر ناحاکم ہوتے ہیں ان کو قلائد کر کے، ان کو قید کر کے دنیا کے فساد کو قابو کرنا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم اور امن قائم کرنا، یہ وہ مقصود ہے بیت الحرام کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جانو اللہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، یعنی ظالموں اور کافروں کے لیے شدید العقاب ہے اور مومنین کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان دونوں باتوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔